أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 174 اور 175. اس کا اردو ترجمہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، یقیناً بے شک تمہارے پاس آ چکی ہے، برہان، دلیل اور پروف، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتار دیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینہ، ایک کھلی ہوئی روشنی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا، پکڑے رکھا، فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو وہ جلدی ہی ان کو داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت کے اندر، وفضل، اور اپنی مہربانی اور فضل کے اندر، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور ان کو دکھائے گا اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھا راستہ. اس کا ہندی ترجمہ ہے، او مانو جاتیو، اے مانو جاتیو، تمہارے مالک کی طرف سے تمہاری طرف ایک پرمان آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری اور ایک اسپشٹ پرکاش اتار دیا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، وہ جلدی ان کو اپنی دیالوتا اور اپنے انوگرہ میں پرویش کرائے گا، اور ان کو اپنی اور کا سیدھا مارگ دکھائے گا. انگلش ترجمہ ہے، O mankind, there has come to you a conclusive proof from your Lord, and we have sent down to you a clear light. So those who believe in Allah and hold fast to Him, He will soon admit them to His mercy and bounty, and He will guide them to Himself on a straight path. یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی. پہلی بات کیا ہے کہ تمہارے پاس ایک ثبوت آ چکا ہے، پروف آ چکا ہے. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو، ایسے پروف کو جس کے آنے کے بعد کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. نہیں تو آپ اگر برہان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے اور یہ کتاب بھی مراد ہے، کیونکہ جو شخص پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھے گا اور یہ قرآن کو پڑھے گا اور نیوٹرل ہو کر کے پڑھے گا، تو سوال ہی نہیں ہے کہ اس کا دل یہ گواہی نہ دے کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ دیکھیے
آپ کوئی بھی دنیا کی دھارمک کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، وہ اس طرح بات نہیں کرتی ہے جس طرح قرآن بات کرتا ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیے کہ قرآن جسٹ اس سے اوپر کس سے بات کر رہا تھا؟ کرسچن سے، عیسائیوں سے بات ہو رہی تھی نا کہ تم تین مت کہو، ایک گاڈ ایک ہے. اس سے پیچھے یہودیوں سے، جیوز سے بات ہو رہی تھی. اس سے پیچھے عورتوں کی بات ہو رہی تھی، یتیموں کی بات ہو رہی ہے، کہیں غریبوں کی بات ہو رہی ہے، کہیں غلاموں کی بات ہو رہی ہے. تو انسان کی دنیا میں جتنی کیٹیگری ہے ہو سکتی ہے، مشرکین سے کہیں بات ہو رہی ہے کہ تم شرک مت کرو، اللہ جنت کو تم پر حرام کر دے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پورے انسانوں سے بات ہو رہی ہے، اے انسانوں، سارے کے سارے انسان. ایک بہت بڑے کرسچن تھے عبداللہ یوسف علی، جنہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کے اسی انداز سے، یہ ایڈریسنگ اسٹائل جو ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب سے زیادہ مجھے اس نے متاثر کیا کہ پوری انسانیت کو، پورے مین کائنڈ کو، پوری مانوتا کو یہ دعوت دے رہا ہے. تو سب کی بات اس میں آتی ہے. اور دوسری جو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے طرف ایک کھلی ہوئی روشنی اتار دی. اب دیکھیے جیسے رات ہوئی تھی، ہر چیز چھپ گئی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر کدھر ہے، راستہ کدھر ہے، جنگل کدھر ہے، چرنڈی کدھر ہے نا. لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ درخت ہے، یہ گھر ہے، یہ راستہ ہے، یہ کھیت ہے. اسی طرح سے یہ قرآن جو ہے، آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی کا ہر مرحلہ، ایوری اسپیکٹ آف لائف آف ہیومن بینگ کلیئر کر دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری اپنی لائف کیسی ہونی چاہیے، تمہاری لائف تمہاری بیوی کے ساتھ کیسے ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آفس تمہارے بڑوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تمہارے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، فائنینشیلی تمہاری کنڈیشن کیا ہونی چاہیے. ایک ایک چیز کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے. ایون کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد تک بھی، کہ مر گیا انسان اب کیا کرے اس کے ساتھ، وہاں تک اللہ تبارک. اور اتنا ہی نہیں، مرنے کے بعد آگے جنت میں، سورگ میں کیسے جانا ہے، پورا کلیئر راستہ بتاتا ہے. جیسے اندھیرا تھا، سورج نکلا، راستہ نظر آنے لگا، ہائی وے، اس پر چلتے چلے جائیے، منزل تک پہنچ جائیے گا. پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے کہی. جو دوسری بات کہی کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا دنیا بنایا ہے کہ ہر چیز آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اٹریکٹ کر رہی ہے. بچے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، بیوی الگ کھینچ رہی ہے، سوسائٹی الگ کھینچ رہی ہے، اور خود دنیا کی چمک دمک کدھر کھینچ رہی ہے؟ اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ تم کو پکڑ کے کسے رہنا ہے؟ کوئی کھینچے، کوئی اٹریکشن تمہیں ہم سے جدا نہ کرنے پائے. کیونکہ اگر مجھ سے چھوٹ گئے تو، اگر خدا ہی نہیں ملا، ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو کسی کو پا کے انسان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی مصیبت آئی، اللہ سے بدگمان ہو کے، نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، اتنا سب کر لیا، آپ کا کچھ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کوئی چھوٹ جائے سب کو چھوڑ دو، ضرورت پڑے تو، لیکن مجھے مت چھوڑو. کیونکہ ایسا جب کرو گے تو ہم تمہیں اپنے خصوصی فضل و کرم اور مرسی میں داخل کریں گے، جہاں پہ تمہیں ہم پروٹیکشن دیں گے، تمہیں سچائی کا راستہ دکھاتے ہوئے جائیں گے، اور وہ راستہ جو سیدھے مجھ تک پہنچتا ہے اور جنت تک پہنچتا ہے، گارنٹی ہے. اس کے برعکس اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟
کبھی شیطان اپنی طرف کھینچے گا. ہم جیسے دیکھتے ہیں نا آپ کوئی چیز مری ہوئی سڑک پہ ہوتی ہے, ایک کتا ادھر کھینچتا ہے, دوسرا ادھر کھینچتا ہے, تیسرا ادھر کھینچتا ہے, وہ پورا اسی کھینچا تانی میں گزر جاتا ہے. تو اسی طرح انسان اللہ کو چھوڑے گا تو وہ کہیں کا نہیں رہ پاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اس کی ہدایت کو, قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے.